الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी व रहनुमा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रहमुर राहिमीन ने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात से मुनफरिद और मुमताज़ बनाया और फिर उसके बाद बेशुमार इनामात
عطا کیے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی نعمتیں، خارجی نعمتیں ان کو تو چھوڑ دیں، انسان صرف اور صرف اپنے سر سے لے کر پاؤں تک غور و فکر کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سر سے پاؤں تک، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور یہ کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اجمالی طور پر فرما دیا کہ تمہاری پیدائش اور تمہاری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین انسان کے اس جسم میں سے چند اعضاء، چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں کیوں عطا کی ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر ایک خوبی اور صفت پیدا ہو جائے اور تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اس خوبی کا اظہار کرو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور وہ خوبی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تمہیں پیدا کیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں تھی، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا لا تعلمون شیئا، اور تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہیں تھا، پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کان عطا کیے، ان کے اندر قوت سماعت رکھ دی، وَالْأَبْصَارَ، اور یہ تمہیں خوبصورت آنکھیں عطا فرمائیں، ان کے اندر قوت بصارت رکھ دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلوب، دل عطا فرمائے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور تمہارے پورے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر وہ صفت اور خوبی پیدا ہو جائے جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے انتہائی تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں اس آیت پر غور کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے یہ انسان بہت کم کیوں ہیں؟ جب میں نے دیکھا تو حقیقت بات میرے سامنے یہ واضح کھل کر آئی کہ اللہ کے خاص بندے ہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر یہ صفت اور خوبی پیدا کرتے ہیں، بلکہ خاص الخواص اللہ رب العالمین کے انتہائی خاص بندے جو ہماری نظروں میں
جن کو ہم انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، وہی اللہ کے خاص بندے، ان کے اندر یہ خوبی اور صفت اتم درجے میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اور پھر میرے اور آپ کے باپ اور ابو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل الرحمن تھے، اللہ کے دوست، ان کے متعلق کہا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کے شاکر بندے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار کرنے والے۔ اور میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الشاکرین تھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرما دیا مخاطب کر کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب آپ میرا اتنا شکر ادا نہ کیا کیجئے کہ ساری رات، نہیں آدھی رات، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام رات بھر قیام کرتے حتیٰ تتورم قدما، حتیٰ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دن آپ کو ایسے ہی قیام کرتے ہوئے دیکھا، عرض کی اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ اعلان کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پھر یہ محنت کیوں، یہ جد و جہد کیوں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے آگے سے یہ کہا تھا جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو آپ یہ دعا کیا کرتے اے اللہ مجھے وجعل لک شکارا وذکارا، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، مجھے اپنا ذاکر بندہ بنا لے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے اندر یہ خوبی اور صفت ایسے پیدا ہوئی کہ صحابی رسول سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذ جاءہ، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بات آتی، اذ جاءہ امر یسر بہ، جب بھی میرے آقا کے پاس ایسی خبر آتی، ایسا کوئی معاملہ آتا، یسر بہ، آپ کو خوشی ہوتی، آپ کو خوشخبری سنائی جاتی، تو آپ کیا کرتے؟ فخر ساجدا، سب سے پہلے میرے آقا زمین پر اپنی جبین اطہر کو ٹکا دیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فخر ساجدا شکراً للہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج کا امتی اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کر سکتا، پھر بھی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً ہی یہ بات کرتا ہے مجھے تو کبھی اللہ کی طرف سے کوئی خوشی و مسرت کی خبر ملی نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید فرقان حمید اس کی آیت اس وقت سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تجھے صراط مستقیم دکھا دیا، یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ تمہارے سامنے رکھ دیا، اِمَّا شَاكِرًا، یا تو شکر گزار بندے بن جاؤ، وَإِمَّا كَفُورًا، یا پھر انکار کرتے ہوئے کفر کا ارتکاب کرو۔ اس لیے جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، ظاہری بات ہے پھر وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ہی نکالے گا کہ جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے محبوب صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے قسم اٹھا کر کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک فی اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تیرے ساتھ
اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو میرا محبوب صحابی ہے۔ اور اپنے محبوب کو میرے آقا نے کتنی قیمتی بات بتائی، فرمایا وَلَا تَنْسَا، اے معاذ وَلَا تَنْسَا فی دبر کل ان تقول فی دبر کل صلاۃ، تم کبھی بھی ہر نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی یہ کلمات کہنا نہ بھولنا۔ کیا کلمات سکھائے؟ فرمایا یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اوپر رحمت کی، میری مدد کی، اور مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے تیرا ذکر کیا، میں نے تیری عبادت کی، اور میں تیرا شکر گزار بندہ بن گیا۔ بھائیو، یہ صفت اور خوبی ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ انبیاء کی خوبی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ یہ خوبی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خاص کر اللہ کے بندے ہو اور خاص کر اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اس کے موحد بندے ہو، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، پھر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے بندوں کو یہ صفت اور خوبی پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے، وہاں میرا مولا کریم خود بھی شکر ادا کرتا ہے۔ وہ شاکر ہے، وہ شکور ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے وہ اللہ شاکر ہے، وہ اللہ شکور ہے، وہ اللہ تو اپنے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ کیسی بات کہہ دی، میں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کو سنا دی، احادیث میں میرے آقا علیہ السلام نے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، پیاس لگی، کنویں میں گیا، پانی پیا، باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک کتا پیاسا ہے، فوراً اترا، اپنے جوتے میں پانی لا کر اس کو پلاتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بھی کم درجے کی حدیث سنیے، کم ترین عمل کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک کانٹوں والی شاخ وہ رستے میں پڑی ہے، ایک جھاڑی پڑی ہے، اس نے اس ٹہنی کو پکڑا اور سائڈ پر کر دیا۔ صرف اس عمل پر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، میرے اللہ رب العالمین نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اللہ رب العالمین شاکر، یہ ہے وہ شکور۔ بلکہ آپ دیکھیے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 نمازیں دن میں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، میرا اللہ رب العالمین تو آپ کے اس عمل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہے ایسے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ فرما دیا وَمَنْ جَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو بھی نیکی کرو گے، تم نیکی ایک کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ بھائیو، یہ ہے وہ شکور، یہ ہے وہ شاکر۔ اس لیے وہ چاہتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا میرے بندو اگر خاص کر میری ہی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ، اس کا طریقہ، اس کا ایک نسخہ کیمیا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرنے لگ جاؤ۔ بھائیو، اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہو اور کیا اس کے فوائد و ثمرات ہیں؟ میرا اللہ رب العالمین
قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم شکر گزار بندے بن جاتے ہو تو میرا مولا کریم تمہیں عذابوں سے محفوظ کر دے گا، مامون کر دے گا۔ آج کتنی آزمائشیں ہیں امت اسلامیہ پر، اور حقیقت ہے یہ عذاب کی شکل میں مختلف آزمائشیں یہ مسلمانوں پر طاری ہیں، اور میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ میرے شکر گزار بندے بن جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ان سے یہ عذاب ختم کر دیتا ہے، اپنے شاکر بندوں کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، فرمایا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، بلکہ کیا فرمایا کذالک، سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نجزی من شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، اس پر عذاب آیا، اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے، اللہ نے عذاب کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کذالک نجزی من شکر، اللہ رب العالمین اپنے شکر گزار بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ایسے ہی بدلے عطا کرتا ہے۔ اور آگے سنو، فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا تھا کہ عذاب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے عذاب تمہارے گناہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تم پر خوش ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ بھی اپنے اس بندے کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کہتے اگر یہ نعمتیں مزید چاہتے ہو، ان میں اضافہ چاہتے ہو، ان میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ تمہارا رب عرش پر یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا رہتا ہوں، اور زیادہ بڑھاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمیں تو کوئی تکلیف آ جائے فوراً ہم تمام نعمتوں کا وہ کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا ہمارے اسلاف کیسے تھے، کیسے وہ لوگ تھے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس نے دیکھا ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہے؟ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الذی آفانی، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں تیرا شکر بیان کرتا ہوں، الذی آفانی، جس نے مجھے عافیت بخشی ہے، مما ابتلی بی غیری، کہ ان چیزوں سے مجھے محفوظ کیا جس میں دوسرے آدمی مبتلا ہیں، دوسرے انسانوں کی مشکلات کو دیکھ کر یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے فوقیت عطا کی، مجھے فضیلت عطا کی، میرے اوپر بہت نعمتیں کیں۔ اس آدمی نے اس کی طرف دیکھا یہ کلمات کتنے پیارے کہہ رہا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ نظر کیا آیا؟ آنکھوں والو سننا، او ہاتھوں کی نعمتوں سے استفادہ کرنے والوں سننا، اور پاؤں کی نعمتوں سے چلنے والوں ذرا غور کرنا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا جو بندہ یہ کلمات کہہ رہا تھا آنکھوں سے نبینا تھا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پاؤں بھی موجود نہیں تھے۔ میں حیران ہو گیا اور میں نے اس کو کہا وہ اللہ کے بندے تو کس چیز پر شکر ادا کر رہا ہے؟ آنکھوں کی نعمتیں تیرے پاس نہیں ہیں، ہاتھوں کی نعمت تیرے پاس نہیں، پاؤں کی نعمت تیرے پاس نہیں، تو کس پر شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا،
اس نے کہا اللہ کے بندے سن، میں اللہ کا شکر کس نعمتوں پر کر رہا ہوں؟ اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کس بات پر کر رہا ہوں؟ انا وہبنی لسانا ذاکرا، اس اللہ نے مجھے یہ ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے، وقلبا خاشعا، اور اللہ نے مجھے خشوع و خضوع والا دل عطا کیا، اللہ اکبر، وبدنا، اور مجھے ایسا بدن عطا کیا، علی البلاء صابرا، کہ جو اس مصیبت پر صبر کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ بھائیوں، اس لیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم پر کوئی ایسی نعمتیں دیکھو تو اللہ سے یہ کہو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر عطا کی ہیں۔ اور بھائیوں سنو، آج اپنی غریبی کا رونا روتے ہو، آج تم دوسروں کے حالات دیکھ کر یہ رونے روتے ہو کہ مجھے کیا ملا، مجھے میرے کون سی نعمتیں ملی۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس ایسے ہی ایک آدمی آ کر اپنے فقر و فاقے کو رونے لگا، اپنی غریبی کا رونا رونے لگا۔ آج بھی بہت سارے ساتھی آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، رزق کی تندرستی کی اور دوسری شکایات شکوے وہ لے کر آتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں جو اس بزرگ نے کہا تھا، کتنی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، ایسرک انک اعمی، ایسرک انک اعمی ولک 10,000 دینارا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تجھ سے یہ نعمت، آنکھوں کی پیاری سی نعمت، یہ چھین لی جائے اور تجھے نبینا کر دیا جائے اور اس کے عوض میں تجھے 10,000 دینار دے دیے جائیں؟ ہے کوئی آدمی یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں نکال دے دونوں ہی اور 10,000 دینار لے لے؟ اس نے کہا یسرک انک اخرس ان تکون اخرس ولک 10,000 دینارا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قوت سماعت ختم کر دی جائے اور تم کسی بات کو سننے سے عاجز آ جاؤ اور تمہیں 10,000 دینار دے دیے جائیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ کہا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تکون اسم، کہ تم گونگے بن جاؤ، یہ قوت گویائی چھین لی جائے، وَلَكَ 10,000 دینارا، اور تجھے 10,000 دینار دے دیا جائے؟ کہا ایسا بھی نہیں چاہتا۔ کہا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور تجھے 10,000 دینار دے دیے جائیں؟ کہا یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہا تم یہ پسند کرتے ہو تمہارے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تمہیں 10,000 دینار دے دیا جائے؟ کہا یہ بھی نہیں چاہتا۔ بھائیو، یہ 10,000 دینار مل رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں تو انسان کبھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے بھائیو، میں تو اپنے ایمان کی بات کہتا ہوں، یہ تو بڑی باتیں ہم نے کر دیں، بڑی بڑی نعمتیں، آنکھوں کا تذکرہ، کانوں کا تذکرہ، زبان کا تذکرہ، ہاتھوں کا تذکرہ، پاؤں کا تذکرہ، دل کا تذکرہ، یہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ خارجی نعمتیں، یہ پانی ہے، اس پانی کو اگر آپ پیتے ہیں تو یہ کہا کریں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس پانی کو پی کر تیرا شکر ادا کروں۔ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھے تھے، پیاس لگی، پانی منگوایا اور پانی پینے لگے۔ آپ کو پانی پینے سے روک دیا۔ اس عالم نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ کو یہ پانی نہ دیا جائے، پانی خریدنا پڑے، آپ اس کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ کہا میں منہ مانگی قیمت عطا کروں گا۔ کہا اگر وہ آدمی جو اس پانی کا مالک ہو وہ آپ سے کہے کہ آدھی بادشاہت مجھے دے دو تب میں تمہیں یہ پانی دوں گا، کہا تب راضی ہوں گے؟ کہا تب بھی میں راضی ہوں۔
میں پانی کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا پی لے، پی لیا۔ اب وہ معدے میں چلا گیا، پیٹ میں پہنچ گیا۔ کہا امیر المومنین اگر یہ پانی آپ کے پیٹ سے نہ نکلے، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ سے نہ نکلے اور اطباء آپ کا علاج کرنے لگے اور کہیں کہ اس کی بہت بڑی قیمت لگے گی، آپ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ کہا ساری بادشاہت بھی مجھے دینی پڑے تو میں اس پانی کو نکالنے کے لیے ان کو عطا کر دوں گا تاکہ مجھے صحت اور عافیت ملے۔ اور بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کبھی ان پر آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جب آپ لقمہ منہ میں رکھتے ہو، کھاتے ہو، چباتے ہو، معدے میں لے کر جاتے ہو، قوت حاصل کرتے ہو، کہا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکر ادا کروں۔ ایسی نعمتوں پر بار بار شکر ادا کیا کرو۔ میں ایک شیخ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ ایک دعوت میں گیا، دعوت میں طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوئے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے۔ کہا ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوا، سارے آدمی جس چیز کو دل چاہتے وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، وہ آدمی آرام سے بیٹھا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا اللہ کے بندے تو کیوں نہیں بڑھ کر آگے سے کوئی چیز کھا رہا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ عبایا اٹھا کر دکھایا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ کہا میں نے اسی وقت کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت۔ اے اللہ اب تو یہ بندہ اس طرح محتاج بیٹھے، کوئی بندہ اٹھائے اس کے جو دل چاہ رہا ہے اس کے لقمہ منہ میں ڈالے، لیکن اے اللہ کبھی یہ کیلا گھر میں ہو اور اس کو قضائے حاجت ہو جائے، یہ حاجت کے لیے کیسے جائے گا؟ یہ کپڑے کیسے اتارے گا؟ یہ کیسے پہنے گا؟ اے میرے مولا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، اس کو اس شیخ صاحب نے کہا فلان جگہ پر جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اور اس کے گردے خراب ہو گئے اور ہاسپٹل جانا پڑتا ہے واش کروانے کے لیے، 8 سالہ بچہ ہے، ہم تو اس کی وجہ سے ہر جگہ سے مایوس ہو چکے، یعنی کہیں سفر نہیں کر سکتے، کہیں کسی پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں اپنے عزیزوں کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہمیں 3-4 دن کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے اور وقت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم تو اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہیں، اور اس لیے بھائیو ان نعمتوں کو دیکھ کر کہا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، جو تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں میں ان پر تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شاکر بندہ بنائے، شکر گزار بندہ بنا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے شکر کے حوالے سے سنا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کا طریقہ کار بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث وہ بھی سن لیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا. جو بندہ جس بندے کے اندر دو خصلتیں موجود ہوں، اللہ رب العالمین کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر وہ لکھ لیتا ہے کہ یہ میرا شاکر بندہ ہے، میرا صابر بندہ ہے. وہ دو خصلتیں کیا ہے؟ فرمایا وَمَن لَمْ يَكُونَ فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. اور جس کے اندر یہ نہیں ہے ان کو اللہ نہ شاکر لکھتا ہے نہ صابر لکھتا ہے. فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، کہ جو بندہ دین کے حوالے سے اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، یہ بندہ 5 وقت کا نمازی، پہلی صف کا نمازی، یہ بندہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یہ بندہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. فرمایا یہ صفت اور خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر اپنے پاس لکھ لیتا ہے. وَمَن نَظَرَ فِي دُنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور پھر وہ دنیا کے حوالے سے اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھتا ہے. آپ نے واقعہ سن لیا، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، آنکھیں نہیں ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور سیدنا ایوب جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا نعم العبد، میرے بندوں میں بہترین بندہ، ان کے متعلق بھی آتا ہے. صابر کے متعلق تو قرآن نے بھی کہا، ان کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. کسی نے کہا اللہ کی طرف سے اتنی آزمائشیں اور آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہا میں اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے میری زبان اور میرے دل کو سلامت رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، صرف زبان اور دل سلامت، اور پھر بھی وہ اللہ کے شاکر بندے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اس لیے بھائیو دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے نیچے کی طرف دیکھتا ہے. فحمد اللہ علی ما فضل بہ علیہ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا. فرمایا پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی، اس بندے کی طرح میں بھی نیک بن گیا، اور فلاں بندوں سے تو نے مجھے اچھا بنایا، دنیا کی یہ نعمتیں عطا کی. اور اس بات پر وہ کہتا ہے فحمد اللہ، اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں. تو فرمایا کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر قائم اور دائم رکھے. بھائیو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر چاہتے ہو یہ صحت رہے، یہ عافیت رہے، اور نعمتیں دیگر اللہ کی طرف سے جو عطا کی گئی ہیں ان پر دوام رہے، ہمیشگی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. لازیدنکم، بلکہ اللہ ان کو دوام نہیں، ہمیشگی نہیں، بلکہ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صابر بندہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. 1-2 اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہمارے خالد بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ سخت بیمار ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی نجم صاحب، ان کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ایک بھائی کہہ رہے تھے ان کے انکل وہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.